لاکھ 84 روح اور زندگی کا سفر۔ لاکھ 84 کا ذکر ہمارے مقدس گینانوں میں آتا ہے، خاص طور پر پیر صدر الدین کے مشہور گینان مومن چتوینی میں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ روح نے زندگی کے سفر میں 84 لاکھ مختلف جسموں میں رہ کر ترقی کی ہے۔ یہ سفر روحانی بھی ہے اور سائنسی بھی۔ اس گینان میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کیسے بنی، زندگی کیسے شروع ہوئی اور روح نے کیسے ترقی کی۔ یہ گینان 630 بندوں پر مشتمل ہے اور اس میں سنسکرت اور پراکرت زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں، اس لیے اسے سمجھنے کے لیے دینی اور لسانی علم دونوں ضروری ہے۔ لاکھ 84 کا مطلب ہے زندگی کے ارتقائی مراحل۔ سائنس بھی بتاتی ہے کہ زندگی سب سے پہلے ایک چھوٹے سے جاندار امیبا کی صورت میں شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح گینانت بھی بتاتے ہیں کہ روح نے لاکھوں سالوں میں کئی جسم بدلے اور بالآخر انسان بنی۔ ہر مرحلے میں روح نے نیا جسم اختیار کیا اور اپنی عقل اور شعور کو بڑھایا۔ یہ سفر تقریباً 43 لاکھ سال پر محیط تھا۔ سفر کے چند اہم مراحل یہ تھے: امیبا سے مچھلی تک 4,32,000 سال۔ مچھلی سے کچھوا تک 4,32,000 سال۔ کچھوا سے ممالیہ تک 4,32,000 سال۔ ممالیہ سے شیر تک 4,32,000 سال۔ شیر سے بندر تک 4,32,000 سال۔ بندر سے حضرت آدم تک 4,32,000 سال۔ حضرت آدم سے رامدور تک 4,32,000 سال۔ رام دور سے جدید انسان تک 4,32,000 سال۔ یعنی ہر مرحلہ تقریباً 4.5 لاکھ سال کا تھا۔ روح کا اگلا مرحلہ موت کے بعد کا سفر۔ روح کا سفر زندگی کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ موت کے بعد روح نئے مراحل میں داخل ہوتی ہے جہاں اس کا ارتقاء اور ترقی جاری رہتی ہے۔ جیسے روح نے انسان کی صورت اختیار کی، وہ مزید بہتر ہونے کی طرف بھی بڑھے گی۔ یہ ایک مسلسل روحانی سفر ہے جس میں روح اپنی بہتر حالت میں آتی ہے اور اسے مزید ترقی ملتی ہے۔ جنت کی طرف روح کا سفر۔ روح کے اس آخری سفر میں موت کے بعد کے مراحل میں انسان کی روح جنت میں پہنچتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روح کا مکمل ارتقاء مکمل ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتی ہے۔ یہاں روح کو سکون ملتا ہے اور یہ مقام اس کے سفر کا عروج ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار جاندار تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں، جیسے ڈائنوسارز، ڈوڈو پرندہ اور دوسرے کئی جانور۔ آج بھی نئی نئی قسمیں دریافت ہو رہی ہیں اور کچھ ناپید بھی ہو رہی ہیں۔ لاکھ 84 جسمانی تبدیلی کا ہی نہیں بلکہ روح کے شعور میں اضافے کا بھی سفر ہے۔ جیسے جیسے جسم ترقی کرتا گیا ویسے ویسے روح کا علم اور احساس بھی بڑھتا گیا۔ قرآن کی روشنی میں ارتقاء۔ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مرحلہ وار پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں مرحلہ بہ مرحلہ پیدا کیا۔ سورہ نو۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ النوری۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق ایک لمبا اور حکمت بھرا عمل تھا۔
جب روح انسانی شعور کے اعلیٰ درجے پر پہنچی تو حضرت آدم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنا نائب بنایا، یعنی عقل اور ذمہ داری عطا کی۔ جب انسان نے شعوری ترقی کی تو اللہ نے انبیاء بھیجے۔ حضرت نوح کا طوفان اسی تبدیلی کی نشانی ہے، پرانے دور کا خاتمہ اور ایک نئے شعوری دور کی شروعات۔ لاکھ 84 ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی ایک عظیم سفر ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تخلیق ہے اور انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فطرت کا احترام کریں، اپنی روحانی ترقی پر محنت کریں اور زمین کی حفاظت کریں۔